لیکن لوگ کہتے تھے کہ اس میں کمی ہے, کمزوری ہے, جی یہ جو بڑا ہوتا جائے گا قد نہیں بڑھے گا, بازو لمبے نہیں ہوں گے, ٹانگیں لمبی نہیں ہوں گی. تو میں اچھی بھلی ڈپریشن میں چلی گئی 7-8 مہینے کے لیے. پیرنٹس اس کو اور کرے نا کہ واقعی میرے بچے کے اندر ڈسیبلٹی ہے, پھر دنیا رک جاتی ہے, پھر کام نہیں ہوتے. آپ نے بھی سوچا کہ پتہ نہیں کس گناہ کی سزا ہے ماں باپ کی. ہاؤ ڈیڈ یو اوور کم دس, یہ جو ہے کہ گناہوں کی سزا. یہ ٹھیک ہے کہ آپ کے بچے کے ساتھ ایسا کچھ ہو گیا, لیکن یو آر ناٹ دی اونلی ون. یہاں پہ بہت زیادہ, اور میرا خیال ہے ہسپتالوں کے چکر لگا لینے چاہیے, جاتے ہی ایک دم ایمان ٹھیک ٹھاک سیدھا ہو جاتا ہے. اللہ نے باقاعدہ کہا کہ اس کو اس دھوکے میں نہ رہنا کہ ان کے پاس بڑا مال ہے, اولاد ہے بہت تگڑی. تو اصل کرائیٹیریا کیا ہے کہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے زندگی کون گزارتا ہے. اللہ نہ کرے کوئی مشکلات ہیں میدان حشر کی, یہ بچے باقاعدہ حدیث سے ثابت ہے, وہاں پہ آپ کا سہارا بنیں گے. they will pick you up, they will take you to جنہ انشاءاللہ تعالی. آپ کی دعائیں قبول اس دن سے ہونا شروع ہوتی ہیں جس دن آپ اللہ کی تقسیم پر راضی ہوتے ہیں. اور اگر آپ نے اپنی اور اللہ کی منشا کو الگ الگ ڈائریکشنز میں کر دیا تو پھر یہ یا ذہن میں رکھیے کہ اس کی تو منشا پوری ہونی ہے, تو آپ کی بار پھر دیکھ لیجیے جس پر. ایک دم اس نے آسمان کی طرف دیکھا, کہا اللہ اگر تیری یہی رضا ہے نا تو میں راضی ہوں. 1 سال بعد اللہ نے بیٹا دے دیا. السلام علیکم ایوری ون, امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. الحمدللہ بہت خوشی ہو رہی ہے کہ ونس اگین ایم اے پوڈ کاسٹ کا سلسلہ ہم دوبارہ سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے شروع کر رہے ہیں, اور ویل بی ڈوئنگ اٹ ریگولرلی. اور بہت سی ریکویسٹ آ رہی تھی مختلف ٹاپکس کے اوپر, بٹ ون اسپیشل ٹاپک جس پہ بہت زیادہ ریکویسٹ کافی عرصے سے آ رہی ہے, دیٹ از کہ اوبیسلی اولاد ایک بہت بڑی نعمت ہوتی ہے, اور ماں باپ بہت دعائیں کرتے ہیں اولاد کے لیے, نیک صالح اولاد کے لیے, اور بڑی خواہش ہوتی ہے سب کی ظاہر ہے اولاد کے ساتھ کھیلیں, اولاد کو دیکھیں, اولاد کو گرو کریں, اولاد کی تربیت کریں. بٹ سم ٹائمز اٹ ہیپنس کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اللہ بلیسز دا پیرنٹس ود اے اسپیشل چائلڈ. تو اس میں یہ ریکویسٹ آ رہی تھی کہ ایک ایسا پوڈ کاسٹ کیا جائے جس میں ان پیرنٹس کو مخاطب کیا جائے جن کے بچے کسی ڈیفیکلٹی سے گزر رہے ہیں, مے بی آٹزم یا کوئی اور مینٹل ریٹارڈیشن, اور in certain cases physical disability and things like that. So I thought کہ why not start MA podcast with this topic inshallah ta'ala, because through this topic we can give a lot of hope and we can tell so much from our Islamic sources, Quran and Hadith, کہ کیا کیا بشارتیں ہیں ان ماں باپ کے لیے. اور obviously ہم انسان ہیں. مجھے باقاعدہ یہ ریکویسٹ کرتے ہوئے ایک دو فیملیز نے کہا بھی کہ کبھی کبھی ہمت بھی ٹوٹ جاتی ہے, کبھی کبھی مایوسی بھی ہوتی ہے, کبھی کبھی بہت عجیب بھی لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ یہ کیوں ہوا. اس طرح کے جملے بھی پیرنٹس کہہ جاتے ہیں, انسان ہے. بٹ اینی ہاؤ انشاءاللہ آج خوشی کی بات یہ ہے کہ میں نے جن کو اسٹوڈیو میں بلایا ہے, ریئل لائف کیس اسٹڈی آپ کے سامنے انشاءاللہ. آپ لوگ جانتے ہیں انہیں, آنٹی آسیہ, مدر آف مغیرہ لقمان, اور ماشاءاللہ میرے بہت پوڈ کاسٹ ہیں ان کے ساتھ, بہت عرصے سے ان کے ساتھ میرا تعلق ہے, الحمدللہ 14-15 سال سے. اور آپ لوگوں کو شاید پتہ ہے نہیں پتہ ہے کہ مغیرہ بھائی کے بھائی مثنیٰ میم آسیہ کے جو بیٹے ہیں ماشاءاللہ آج وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور ان سے بھی بہت پرانا تعلق ہے, اور میڈیا کا کام کرتے ہیں, فری لانسنگ کرتے ہیں ماشاءاللہ. ہی از اے ویری پروڈکٹیو انڈیویجول. تو آج خاص میں نے انہیں بھی دعوت دی ہے. انشاءاللہ پوچھوں گا میں آنٹی سے بھی کہ واٹ ور سم آف دا چیلنجز. ظاہر ہے مثنیٰ اور آنٹی کا جو تعلق ہے بڑا خوبصورت تعلق ہے, اس میں میں سٹوریز بھی سنوں گا آنٹی سے انشاءاللہ, فرسٹ ہینڈ سٹوریز. سو لیٹس ویلکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تھینک یو فار ہیونگ اس. جزاک اللہ خیر. ماشاءاللہ ریزیوم کر لیا آپ. الحمدللہ الحمدللہ. مثنیٰ السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے خیریت سے ہیں ماشاءاللہ؟ الحمدللہ. ریئلی گڈ ٹو ہیو یو ماشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. اور اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے, اللہ تعالیٰ آپ کی تمام ایفرٹس کو قبول کرے ماشاءاللہ. دعوت کا کام کرتے ہیں آپ, بڑا پروڈکٹیو کام کرتے ہیں ماشاءاللہ. سو گڈ ٹو ہیو یو بوتھ. سو جیسے میں نے بات کی کہ اولاد بہت بڑی نعمت ہے, اور پیرنٹس کی بڑی خواہش ہوتی ہے اولاد کی, اور اللہ جسے دے دے تو یہ اٹ سیلف اللہ کا بہت بڑا کرم بھی ہے, بلیسنگ بھی ہے. بٹ جو میں نے بات کی کہ سم ٹائمز اٹ ہیپنس کہ اللہ کوئی آزمائش بھی لے لیتا ہے, تو آئی ول لائک یو ٹو ہائی لائٹ انشاءاللہ آن دس. لیٹس بگن ود دس. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اولاد انسان کی ایک بہت بڑی ضرورت ہے, اور آپ یہ دیکھیے کہ اولاد جو ہوتی ہے نا, وہ انسان کی نہ تو تخلیق ہوتی ہے نہ انسان کی ملکیت ہوتی ہے.
ٹھیک ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد نہیں پکڑی. اور اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ پہ فرماتے ہیں کہ اگر اس نے اولاد پکڑنی ہوتی تو کس سے پکڑتا؟ اپنی مخلوق میں سے کسی کو پکڑتا ہے نا, کیونکہ اس کا ثانی تو ہے نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ انسان کی جو اولاد ہوتی ہے وہ در حقیقت ایک انیکسیشن ہوتی ہے ایک سیم پریزنس کی, ایک پرسنالٹی کی, بس وہ کنٹینیویشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا, یہ کوئی الگ سے پارٹ نہیں ہوتی ہے. تو چونکہ اللہ رب العزت کی جو ہے وہ ذات کا کوئی ایسا وہ سلسلہ ہو نہیں سکتا, لہٰذا اس کی اولاد نہیں ہے, باقی ساری اس کی مخلوق ہے, اس سے وہ محبت کرتا ہے اور اپنی مخلوق کو اس نے پیدا کیا رحم کرنے کے لیے. تو اولاد کے ساتھ انسان کا جو تعلق ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے نسل کو آگے بڑھانا, ایک جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے, لیکن آپ کبھی دیکھیے گا کہ ہم اپنی اولاد کے اندر وہ خواب پورے کرنا چاہتے ہیں جو ہم نہیں بن سکے تھے. ٹھیک ہے نا, ایسا ہی ہے نا حسینہ, ہم جب اپنے بچے جو ہے نا ان کو گرو ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں, ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے اللہ اولاد دے گا, تو بندہ اسی دن سے پلان بنانا شروع کر دیتے ہیں. ایسا ہیومن بینگ ہم نے گرو کرنا ہے کہ بس جس کی مثال نہ ہو ہر ماں باپ کی, اور ہم اپنے اولاد کو وہاں پہ سامنے آسمان پہ دیکھنا چاہتے ہیں کسی بڑے سے ستارے کی طرح اور وغیرہ. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ نارمل بچے جو ہیں اس میں بھی ہماری ایکسپیکٹیشنز کچھ پوری ہوتی ہیں, کچھ نہیں پوری ہوتی ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہر انسان کو ایک انڈیویجول کی طرح جو ہے نا وہ پیدا کرتا ہے. تو کبھی کبھی پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو آزما بھی لیتا ہے. اچھا, پہلے اس کو ہم آزمائش کہا کرتے تھے, آج ہماری جو ماڈرن دنیا ہے نا آج بھی اس کو بھی بلیسنگ کا نام دیتی ہے. اور ہماری جو پازیٹیو سائیکالوجی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ اگر ایک انسان کے اندر کچھ کمیاں ہوتی ہیں تو اس کے اندر کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ پھر خصوصیات بھی ڈال دیتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ان کو اسپیشل چائلڈ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, یا پھر مجھے یاد ہے کہ جب ہم یو اے میں تھے تو ان کا نام انہوں نے دیا ہوا تھا کہ پیپل آف ڈٹرمینیشن. ٹھیک ہے, پیپل آف ڈٹرمینیشن, صحیح ہے نا. تو ٹھیک ہے نا, جو جتنی اسٹرگل کرتا ہے اس کو دنیا میں اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ اولو العزم. جی جی جی, حقیقت تو ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, لیکن انسان بڑا کوتا نظر ہے نا. تو میں مسنہ کے سلسلے میں مجھے یاد ہے کہ اس کانسیپٹ کی مجھے سمجھ نہیں آتی تھی. مسنہ میرے ماشاءاللہ 4 بچے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے جب مجھے یہ دے دیے تو شروع میں تو کچھ سمجھ ہی نہیں آئی, لیکن 1.5 مہینے کے بعد جب سارے ڈائگنوسس ہو گئے تو پتہ چلا کہ یہ ایک ایسی اسپیشل کنڈیشن میں ہے, ایک کونڈروپلیزیا, کہ جس کو آپ نیکسٹ ٹو نیچرلی لے سکتے ہیں. یہ کوئی ڈسیبلٹی نہیں ہے, بٹ دس از دی تھنگ. یہ ہو گیا تو بس ہو گیا. ایک کروموزومل کوئی ڈس آرڈر کہہ لیں, کچھ جو بھی اپنے اس کو کہنا, ڈس آرڈر تو نہیں کہا جائے گا, کوئی بیماری نہیں ہے, لیکن ایسا ہو جاتا ہے. اور کیا ہوتا ہے کہ ہر 10,000 میں سے کوئی ایک ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ مسنہ کو ڈسیبلٹی کا سرٹیفکیٹ بھی نہیں ملتا. یہ آپ سمجھ لیجیے کہ انسانوں کی وہ اسی میں سے ایک ہے. تو مجھے یاد ہے کہ میں بہت ڈیپ ڈپریشن میں چلی گئی تھی, کیونکہ پہلے 3 بچے صحت مند, وہی جو ہمارے جو خواب ہوتے ہیں نا, اور وہ دنیا کے سارے اسٹینڈرڈ پہ پورے اترتے, اور اللہ تعالیٰ نے یہ مجھے بچہ دیا. اور میں دیکھتی تھی اپیرنٹلی کچھ بھی کمی نہیں تھی, ہنستا تھا, مسکراتا تھا, ماں کے دل کو اسی طرح بھاتا تھا جیسے دوسرے بچے بھاتے تھے. لیکن لوگ کہتے تھے کہ اس میں کمی ہے, ایک کمزوری ہے, جی یہ جو بڑا ہوتا جائے گا, قد نہیں بڑھے گا, بازو لمبے نہیں ہوں گے, ٹانگیں لمبی نہیں ہوں گی. تو میں اچھی بھلی ڈپریشن میں چلی گئی 7-8 مہینے کے لیے. اور مجھے یاد ہے کہ اس میں میرے ذہن میں ایک ہی بات گھسی ہوئی تھی, اور وہ نکلتی تھی ہی نہیں. میں نظروں سے نا, یہ اللہ کا میرے ساتھ بہت بڑا احسان ہے مسنہ کے سلسلے میں, کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ڈاکٹروں سے نہیں آزمایا, مجھے ہسپتالوں میں جا کے آپریشن نہیں کرانے پڑے وغیرہ وغیرہ. حالانکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب ان کا ڈائگنوسس ہوا تو ایک بہت بڑے ڈاکٹر تھے, ڈاکٹر عمر عادل. اچھا وہ بھی کرتے ہیں, ایک وہ بھی ہیں, یوٹیوب فگر بھی ہیں, انفلوئنسر بھی ہے. ہاں, ڈاکٹر عمر صاحب عادل کو تو ہم بھول چکے ہیں, لیکن مجھے یاد ہے میں ان کے پاس جایا کرتی تھی. تو ان دنوں یہ نئے جو ہے نا اس میں وہ آئے تھے, تو انہوں نے مجھے یاد ہے کہ میں ان کو کہتی تھی, ایک ہوتا ہے ایک آرٹیفیشیل لمب لینتھننگ کا, ایک ہوتا ہے جو زیادہ بیوٹی کانشیس ہوتے ہیں نا, وہ اپنے قد بڑھانے کے لیے یہ والے کام کرتے ہیں, جاپان وغیرہ میں ایسا ہوتا ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ ابھی میرے بیٹے کا آپریشن کر دیں, بس آپ کریں. کہ وہ اس میں ہوتا کیا ہے کہ انسان کی ہڈی جو ہے نا وہ جڑتی ہے نا, خود بخود جڑتی ہے. جب ہڈی ٹوٹ جاتی ہے تو خود بخود وہ گرو کرتی ہے اور جڑ جاتی ہے. تو اس کو وہ کیا کرتے ہیں, اس پروسیس کو وہ تھوڑا سا نا ایک وہ 2 ہک میں ڈال کے تو ہڈی کو تھوڑا لمبا کرتے جاتے ہیں, اور اس سے 1.5 سال بھی لگ جاتا ہے کئی دفعہ. اور وہ مجھے یہ کہا کرتے تھے, آپ یہ بتائیں, آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک نارمل بچہ دیا ہے جس کے لیے آپ کو ڈاکٹروں کی ضرورت نہیں ہے, اور آپ اس کو کیوں تکلیف میں بھیجنا چاہتی ہیں. اینی وے, یعنی ایک بہت مشکل وقت تھا. اس میں یہ ہوا کہ میرے جو بھائی ڈاکٹر حمزہ ہے نا, یہ میرے سب سے چھوٹے بھائی ہیں, ڈاکٹر حمزہ مدنی جو ہے, جی.
تو اس وقت ہی بالکل ہی 14-15 سال کے تھے. اور پتہ ہے وہ چھوٹے ماموں کو بہت ہی پیار ہوتا ہے اپنے بھانجا بھتیجیوں سے, تو بہت ان کو پیار کرتے تھے. مسنہ بھی بڑے پیارے تھے, بالکل بہت خوبصورت مسکراہٹ, وہی 7-8 ماہ کی عمر, کلکاریاں اور وجہ سے ہوتا. تو حمزہ تو بہت پیار کرتے تھے. تو میں نے ایک دن حمزہ کے سامنے یہ بات کہی کہ میں نے کہا کہ پتہ نہیں ماں کے کیا قصور تھے یا والدین کی کیا گناہ تھے کہ اللہ نے سزا میرے بچے کو دی ہے. اچھا حمزہ اس وقت بہت چھوٹے تھے, آج تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا اقبال دیا ہے. سوچتے رہے, اس کو پیار کرتے رہے, سے کھیلتے رہے, اور کچھ دیر بعد کے کہنے لگے کہ آپا یہ بتائیں یہ کسی گناہ کی سزا ہے یا کسی نیکی کی جزا ہے؟ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ ان جملوں میں سے ایک ہے جنہوں نے میری زندگی بدلی. That was the turning point کہ میں نے اپنے آپ سے کہا, اس نے کہا کہ یہ نیکی کی جزا ہے کہ کسی گناہ کی سزا ہے. اور وہ اتنے چھوٹے تھے کہ ان کو بھی شاید اس بات کی اتنی سمجھ تھی ہی نہیں تھی, اور میرا خیال ہے ان کو یہ بات یاد بھی نہیں ہوگی, لیکن مجھے یاد ہے کہ دس گیو می another perspective to think about things. ٹھیک ہے, تو ماشاءاللہ اس کے بعد اللہ نے توفیق دی, توفیق دینے والی اللہ کی ذات ہے ماشاءاللہ. مسنہ جو ہے ماشاءاللہ جی, ماشاءاللہ ایسے ہی جی آپ کے سامنے ہے, ایسے ہی accomplished, وہ جو دنیا داری کے ٹرمز کے مطابق, تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. مسنہ ٹیل اس اباؤٹ یور سیلف, ایجوکیشن اور آج کل کیا ہو رہا ہے ماشاءاللہ, اینڈ بچپن تھوڑا سا لیٹس ریوزٹ یور چائلڈہڈ اپ ٹل ناؤ. جی بھائی الحمدللہ ماشاءاللہ ہماری جو فیملی ہے اس میں ہمارا چونکہ سارے جو بھی بچے ہیں, ہمارا ایک باقاعدہ ایک جو ہے نا رواج ہے ایک قسم کا, آپ کہنے کہ ہمارے گھر میں جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو جب تک وہ تھوڑا سا اسکولنگ تھوڑی سی وہ پڑھ لے, اس کے بعد نا اس کو حفظ کرایا جاتا ہے. تو اسی مطابق ہم لوگ ماشاءاللہ سارے بہن بھائی جو ہے بڑے سے لے کے چھوٹے تک, سب سے بڑی بہن ہے, پھر سب سے چھوٹا بھائی ہے, ادھر سے لے کر جو ہے نا سارے حفظ کیا ہوا ہے. میں نے خود حفظ کیا ہوا ہے, اور میں نے جو ہے وہ کہتے ہیں تراویح بھی پڑھاتا ہوں میں اکثر, جو ہے نا میں نے ہر سال تقریباً میں نے پڑھائی ہے, کوئی کبھی درمیان میں مس ہو گیا تو مس ہو گیا. تو اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ الحمدللہ مدرسے کی بھی تعلیم کچھ میں نے حاصل کی ہے, کچھ میں نے پڑھا ہے, لائک آپ کہتے ہیں کہ انٹرمیڈیٹ تک پڑھا ہے میں نے. آپ کہتے ہیں بیسکس ہوتا ہے نا, لائک گریڈ 5 تک ان کا ہوتا ہے کہ بیسک ان کے ہوتے ہیں, باقی آگے ایکسٹرا یونیورسٹی لیول کو اس کی بات کہتے ہیں, جس کو ثانویہ بولتے ہیں, ثانویہ کہتے ہیں اس کو. تو وہ پڑھا ہے. ریزن یہ تھی میں پڑھ رہا تھا تو میری یونیورسٹی اسٹارٹ ہو گئی تھی. اب یہ تھا کہ چونکہ مجھے میری امی کو بھی تھا اور مجھے بھی یہ تھا کہ تھوڑا سا میں نے اپنے آپ کو, چونکہ میرے اندر تھوڑی سی یہ کمی تو نہیں میں کہوں گا اس کو کہ, لیکن مجھے تھوڑا سا زیادہ آگے موو فارورڈ کرنا ہے, تو میں اس پہ رسک نہیں لے سکتا تھا کہ میں یونیورسٹی اپنی چھوڑوں اور میں مدرسہ پڑھوں. اور تو میری اس طرح کی اتنی کوئی خاص انٹینٹ بھی نہیں تھی, لیکن میں نے اس لیے مجھے مدرسہ تھوڑا سا اس کو پاز کرنا پڑا اور مجھے اپنی یونیورسٹی کی پڑھائی مکمل کرنی پڑی, کہ تاکہ میرے لیے اتنا مشکل نہ ہو سفر, آگے اسٹرگل زیادہ مشکل نہ ہو میرے لیے. تو رہی بات بچپن کی, تو بچپن میں تو اوبیسلی جس طرح ساروں کا چائلڈہڈ گزرتا ہے, میرا بھی ماشاءاللہ الحمدللہ گزرا ہے. اللہ کا سب سے جو ہے نا لاکھ کرم ہے کہ اللہ میں نے کبھی بہت بڑے ٹیسٹ سے نہیں گزارا. مجھے بہت زیادہ بہت بھی ہونا میں نے دیکھا کہ یہ تو ایک بہت نیچرل سی بات ہے, میرے لیے کافی یہ نارمل ہے کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ پرابلم نہیں ہوتی. میں نے تو اپنی اس کو جو ہائٹ ہے اس کو تو ہمیشہ اس طرح سمجھا کہ آپ کہہ دیں کہ ایک بندے ہوتے ہیں, 2 بندے ہیں, ان میں سے ایک خوبصورت اور ایک خوبصورت نہیں ہے, باقی دونوں نارمل ہیں. تو ہم لوگ بھی جج کرتے ہیں, تو میں اس کو ایز اے خوبصورتی لیتا ہوں. اگر آپ دیکھیں کہ ماشاءاللہ میرے فرینڈز وغیرہ ہیں اور میرے سارے ایج گروپس میں فرینڈ ہیں, میری عمر کے بھی فرینڈز ہیں, میرے سے چھوٹے بھی ہیں, میرے سے مطلب میرے بڑے فرینڈز بھی ہیں, تو ان کو کبھی آج تک ایسا نہیں لگا کہ جی وہ ایک ایسے بندے کے ساتھ ان کی دوستی ہے کہ جس کی ہائٹ چھوٹی ہے, اور وہ جو ہے نا کچھ ہم اس کو کئی معاملات پہ ہم اس کو جو ہے نا اس سے ایکسپیکٹیشن لگاتے تو وہ ایکسپیکٹیشن پوری نہیں کر سکتا. تو ان کو یہی لگتا ہے کہ جو ساری چیزیں ہماری ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ بالکل نارمل ہے, سب کچھ یہ کر سکتا ہے. الحمدللہ میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنے فرینڈز اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت اچھے دیے الحمدللہ, ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے. میرا جو سرکل ہے الحمدللہ وہ بہت اچھا اللہ تعالیٰ نے, یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے میرے. کیا بات کہ ماشاءاللہ انہوں نے ایسے دوست دیے مجھے, تو کہ مجھے کبھی اس طرح کا احساس انہوں نے دلایا نہیں مجھے. وہ حال نارمل لڑائیاں شڑائیاں چھوٹی موٹی نوک جھوک ہوتی ہے, لیکن اس طرح کی کوئی پرابلم نہیں ہوتی. تو باقی رہی پرابلم بچپن میں یہ ضرور تھی کہ لائک بچے وغیرہ دیکھتے ہیں تو بچے ٹیز وغیرہ کرتے تھے, تو
वो अब हम लोग चूंकि हम लोगों ने इंड्योर की होती है ये बात, हमारे लिए वो इतनी बड़ी वो बात नहीं रह जाती। तो अब तो माशाल्लाह ये भी हो गया कि जब से मेरे चेहरे पे दाढ़ी वगैरह आई है, जब से मैं थोड़ा सा फिजिकली अब लोगों को देख के भी लगता है कि ये बड़ी उम्र का, तो वो चीज़ वैसी नेचुरली कम हो गई है। बिल्कुल सही, बिल्कुल। और मैंने देखा कि उसके साथ साथ लोग मुझे इज्जत ज़्यादा देते हैं। मैंने देखा कि मैं कहीं भी जाता हूँ ना, तो वो जब मेरी तरफ मुड़ के देखते हैं ना, तो वो बड़े एक मुझे कई जगह रिस्पेक्ट बहुत देते हैं। यूएई में मुझे इतने अरब्स थे, वो बाकायदा बड़े बड़े अमीर अरब्स जो होते थे, वो रास्ते रोक के मुझे उठ के गाड़ियों से उठ के सलाम करते थे मुझे। तो वो मतलब वो, और मेरे फ्रेंड वगैरह कहते थे मुझे कि यार तुम तो कितने खुशकिस्मत हो कि तुम्हें तो उठ के लोग सलाम करते हैं। जब मुझे किसी ने जफ्फी मारनी होती है तो वो नीचे झुक के मुझे करते हैं। वो एक बड़ा कहने का मतलब है कि इसके इज्जत वो मुझे करते थे है माशाल्लाह। तो बाकी प्रॉब्लम्स और जो दूसरी चीज़ें हैं वो लाइफ के साथ साथ हैं, उसमें मुझे कभी ज़्यादा फील नहीं हुआ अभी तक मुझे। और मैं आपको मज़े की बात, तो मुझे कभी ऐसा कभी सोचा हो मैंने कि मैं दुआ मांगी हूँ या अल्लाह काश के तूने मुझे कद लंबा दिया होता, मेरे मुंह से कभी ऐसी दुआ भी नहीं निकली, कभी मुझे ज़रूरत भी नहीं पड़ी। कभी ऐसे हुआ ही नहीं कि मैं जो ना बाहर बच्चों से काफ़ी बुलिड हुआ और मैं घर आके आंसुओं से रो रहा हूँ और मैंने फिर मुसल्ला पकड़ा और मैंने अल्लाह से दुआ मांगी कि अल्लाह ताला तूने मुझे ऐसा जो क्यों है ना पैदा मुझे किया। ऐसा बनाया। मुझे कभी ऐसे फील ही नहीं आई मेरे ज़हन में। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मुझे अल्लाह ताला ने ये चीज़ें मेरे ऊपर अल्लाह ने इनाम की हुई हैं। अच्छा मुझे ना आपको एक बड़ी अच्छी बात बताऊं कि मेरे अल्हम्दुलिल्लाह सभी बच्चे हाफिज़ हैं, अल्लाह ताला नज़र बद से भी बचाए और अल्लाह ताला इसको सादत बनाए हमारे लिए, बहुत बड़े हमारे लिए इज़्ज़त की बात है। तो आप मेरे चौथे बच्चे थे ना, तो उस वक़्त मेरी अपनी लाइफ में बड़े क्राइसिस चल रहे थे। तो मुझे याद है कि मेरे दिल में ये बात थी कि अगर ये नहीं भी कुरान हिफ्ज़ करते तो कोई बात नहीं। और अजीब बात यह है कि मुसन्ना ने जो है ना खुद शौक से कुरान मजीद के हिफ्ज़ के वो सेंटर में गए, क्योंकि घर में एक रवाज चला हुआ था ना कि वो सेंटर्स अवेलेबल थे और मैं खुद एक स्कूल रन करती थी जिसमें हिफ्ज़ सेंटर था। तो मुसन्ना खुद वहाँ पे जाके एडमिशन लिया और मेरा ख्याल है कि ये मेरे 6 बच्चों में से वाहिद एक बच्चा है जिसका मुझे कभी सबक याद नहीं कराना पड़ा। मुझे ये तक भी नहीं पता होता था कि इसका सबक कहाँ पे है। इसने कुरान हिफ्ज़ जो है ना माशाल्लाह पूरे का पूरा जो है ना, जिनके उस्ताद कारी मुमताज़ साहब थे, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे, कारी नवाज साहब थे, टीचर एक थी, उन्होंने आप पर बहुत मेहनत की। तो माशाल्लाह मुझे तो इन्होंने अकम्प्लिश डिग्री जब कुरान मजीद की दी, और अल्लाह का बहुत ज़्यादा मुसन्ना के साथ एहसान है कि मेरी सबसे बड़ी बेटी रमला लुकमान जो है वो कुरान मजीद बहुत खूबसूरत पढ़ती हैं। वो शी इज़ गिफ्टेड विद ब्यूटीफुल रिसाइटेशन, और एक मुसन्ना कुरान मजीद बहुत खूबसूरत पढ़ते हैं। अच्छा, अल्लाह। मुसन्ना से आज सुनेंगे भी। तो किस एज में मुसन्ना आपने हिफ्ज़ कर लिया था? मैंने किया था लाइक मेरा हालत 13-14 उम्र में मैंने किया था। एक्सीलेंट अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये एक बात आपने आंटी की, और यही बात बार बार मुझसे सवाल भी यही होता है, बल्कि अभी भी एक फैमिली मुझे मिली वहाँ दुबई में, मेरा टूर था, तो उन्होंने कहा कि मुझे अक्सर मेरे रिश्तेदार ये एहसास दिलाते हैं एज़ इफ़ कि कोई गुनाहों की सज़ा है। और आपने भी मेंशन किया कि इवन दो, देखिए अभी मैंने सूरह मरियम सुभान अल्लाह बड़ी डिटेल में खुद भी पढ़ी और ऑडियंस के साथ भी शेयर की रमज़ान में, तो उसमें मैं हैरान रह गया कि हज़रत मरियम के कितने रॉ इमोशंस अल्लाह ताला बताते हैं कि उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि काश मैं मर जाती इससे पहले और मैं होती ही ना, मेरा जिक्र भी ना होता। तो अब देखें, आप भी माशाल्लाह एक रिलीजियस बैकग्राउंड से, तकदीर पे भी आपका ईमान है, एवरीथिंग, डिस्पाइट दैट यू सेड यू वेंट थ्रू पीरियड ऑफ डिप्रेशन फॉर 7-8 months, जो कि नेचुरल है। और आपने भी ये सोचा कि पता नहीं किस गुनाह की सज़ा है माँ बाप की। हाउ डिड यू ओवरकम दिस? ये जो है कि गुनाहों की सज़ा, वो तो हमजा भाई का तो एक सेंटेंस है, लेकिन थोड़ा सा उसको अनपैक अगर आप करें ताकि ऑडियंस भी उससे थोड़ी मोटिवेशन ले। मुझे इसकी यही समझ आती है कि पैराडाइम शिफ्ट होता है ना, तो वो जो हमजा का जो जुमला था ना, वो मेरे लिए एक वो पैराडाइम शिफ्ट के लिए वो बना था वजह। उसके बाद से मैंने इस चीज़ को ज़रा दूसरे एंगल से देखना शुरू कर दिया। हालांकि मुझे अच्छी तरह याद है कि डॉक्टर उमर आदिल मुझे बहुत नाराज़ हुआ करते थे। अच्छा। बहुत, वो मुझे ना, क्योंकि मैं उनका बहुत सर खाती थी। मैं उनसे बार बार के ऑपरेशन कर दें, ऐसे क्यों नहीं कर रहे, ये बताएं ये हो जाएगा तो मेरा बेटा भागने के काबिल हो जाएगा, कुश्तियाँ लड़ने के काबिल हो जाएगा, वगैरह वगैरह। तो वो मुझे कहते होते थे कि आप सिर्फ मुझे ये बताएं कि आपने एक सिर्फ खूबसूरती के लिए जो चीज़ है उसको आप इतनी अहमियत देना चाह रही हैं कि आप अपने बेटे को हर तकलीफ से गुजारना चाहती हैं, कैसी माँ हैं आप? बहुत नाराज़ होते थे और आई रियली नीडेड इट।
मुझे बहुत इसकी ज़रूरत थी दोस्त की आपको ज़रूरत जी थी। बल्कि ये होता था कि चूँकि वो जहाँ पे उनका क्लिनिक था या जहाँ पे जिस हॉस्पिटल में रिहैबिलिटेशन सेंटर था यहाँ पर वहाँ पे वो काम करते थे, तो मैं वहाँ पे जाती थी तो वहाँ पे एक ही तरह की स्पेशल चिल्ड्रन नहीं आते थे बल्कि बहुत तरह से आते थे। तो मुझे याद है कि मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ थे और मेरे डिप्रेशन से वो भी वाकिफ़ थे। बहरहाल जो माँ का ताल्लुक होता है औलाद के साथ वो बाप का बहरहाल वो वाला नहीं होता। सही। उन्होंने जल्दी इसको कबूल कर लिया था मेरी निस्बत, और वो मेरी निस्बत ज़रा से कम मुतासिर थे। मुतासिर ज़ाहिर है वो भी बहुत थे लेकिन मुझसे कम। तो मुझे याद है एक बड़ा प्यारा सा लड़का था, इनकी उम्र का था, इसी तरह छोटा 7-8 माह का। उसने बड़ी खूबसूरत, उनकी वालदा ने उनको कड़ी हुई कमीज पहनाई हुई थी और लंबी लंबी टांगे, और उस जमाने में तो मेरी नजरें सिर्फ टांगों पर बाजों पे जाती थी। तो मुझे याद है कि वो एकदम वो बच्चा जब उनकी मदर लेके मुड़ी तो उस बच्चे के मुंह से रालें गिर रही थी। उसको वो डाउन सिंड्रोम था ना। उस वक्त मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ बहुत हार्श बात की। उन्होंने कहा ठीक है, दिस इज द ट्रेड, तुम ये वाला लेना है कि ये वाला लेना है, लेकिन तुम थिंक तुम्हें अल्लाह ताला ने क्या दिया, तुम्हारे बच्चे को अल्लाह ताला ने दिमाग ठीक दिया है, जिस्मानी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको लेके तुम बैठी हो। और अभी आप ये जो बात कह रहे हैं ना, हकीकत ये है कि जिसको हम नारसाई कहते हैं और जिसको रसाई कहते हैं, इसमें फ़र्क हमारी सिर्फ सोच का ही होता है। कुछ भी रसाई नहीं होती है। अल्लाह ताला ऐसी औलाद दे दे जो हर एतबार से आपकी खूबसूरत हो, लेकिन इंजाम कार के एतबार से ख़ानदान के लिए, अपनी ज़ात के लिए गुमराही का सबब बन जाए, खुद भी जहन्नुम में जाए, वालिदैन को भी घसीट के लेके जाए, जैसे हमने सूरह अल-कहफ में पढ़ा है। तो आपका क्या ख्याल है, दोबारा वो ट्रेडिंग पॉइंट आएगा या नहीं आएगा? तो मुझे याद है कि इन चीज़ों ने मुझे बहुत फिर ना असर किया। लाइक ये जो इस वक्त जो हार्श ट्रीटमेंट था ना, जो उस वक्त सख्ती के साथ जो मुझे जो क्वेश्चन किया जाता था और काउंटर किया जाता था, तो मुझे इसकी ज़रूरत थी। और अल्हम्दुलिल्लाह आसपास इतने हमदर्द लोग थे जिन्होंने सीधा रास्ता देखने की तरफ तवज्जो दी। और उसके बाद जब देखना शुरू किया तो फिर आप देखिए कि हर एतबार से फिर ब्लेसिंग ही पाई। अभी मैंने कुछ दिन पहले मैं पढ़ी थी रिपोर्ट, इसमें सोशल मीडिया पे मैं देख रही थी कि एक अमेरिका में एक साहब थे, तो वो बच्चों को गोद लेते थे, वो और उनकी वाइफ। तो जिस बच्चे को वो गोद लेते थे वो 1-2 महीने के बाद उसकी डेथ हो जाती थी। तो पुलिस ने उनके लिए की इन्वेस्टिगेशंस। तो आपको मैं बताऊं कि वो साहब एक शामी अमेरिकन थे, यानी सीरियन अमेरिकन थे, और वो उन बच्चों को गोद लेते थे जिनको डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया होता था, हत्ता कि उनके वालिदैन उनको छोड़ के भाग गए होते थे। उनको वो गोद लेते थे। अच्छा, और वो क्यों वो कैंसरस और इस तरह के बच्चों को गोद लेते थे? उन साहब को खुद कैंसर था। यानी जब उन्होंने खुद ये तकलीफ देखी तो उनको उस दर्द का अंदाजा हुआ, और उनको इस बात की बड़ी तकलीफ थी कि इन बच्चों के आखिरी अयाम मोहब्बत से गुजरने चाहिए। और वो और उनकी जो बीवी थी, उन्होंने अपने घर को, आप लोग अभी इसको सर्च कीजिएगा तो आपको कहीं ना कहीं ये फौरन मिल जाएंगे, बहुत ज़्यादा व्यूज़ इसको मिले हुए थे। तो उन्होंने अपने घर को एक कर दिया था जिसको हॉस्पिटल सेंटर नहीं बोलते हैं, लेकिन बच्चों के लिए। और वो बच्चों को प्यार कर रहे हैं, घिरे बड़े 10-12 बच्चे उनके गिर्द बैठे हुए हैं, और वो घिरे बैठे हुए हैं, उनको चूम रहे हैं, उनको प्यार कर रहे हैं, उनके खिलौनों में उनके साथ लगे हुए। तो देखिए ये तो सोच का फर्क है ना। अच्छा, मुझे पता है, सॉरी टू इंटरप्ट, एक मोहम्मद बज़ीक हैं, मेरा ख्याल वही है शायद है। He adopted Libyan, yes, he adopted 80 children. He fostered 80 children with special needs, और वो भी extremely, जो आप कह लें ऐसे बच्चे जो ब्लाइंड है या बिल्कुल मूव नहीं कर सकते, पैरालाइज्ड है, यानी टोटली ऐसे केसेस जो होपलेस, अकॉर्डिंग टू पेरेंट जो होपलेस होते। तो 80 ऐसे बच्चों को उन्होंने फॉस्टर, आई थिंक मोहम्मद बज़ीक नाम है। मैं ऑडियंस को भी रेफर कर रहा हूँ। तो हम इंशाल्लाह कोशिश करते हैं, अपनी टीम से कहते हैं कि इसका जरा लिंक ढूंढ के तो जरा डालें उसके अंदर। डलवाऊंगा जरूर, क्योंकि ये वो चीजें हैं जिनके बारे में हमारा सोचना बहुत जरूरी है। अगेन वही बात है कि मेरे जैसी माँ के जिसके 5 बच्चे नॉर्मल है और एक बच्चा ऐसा हो जाता है, तो एकदम मैं क्वेश्चन अपने आप से भी करने लग जाती हूँ और अल्लाह से भी करने लग जाती हूँ कि वाई मी। लेकिन अगर आप देखें तो एक दूसरी साइड से देखें तो क्या हकीकत ये है कि क्या कामयाबी और नाकामी इन्हीं चीज़ों का नाम है? ऐसा नहीं है। ठीक है, मुझे तो अपने रब पर बहुत, अपने रब की मैं शुक्रगुजार हूँ, उसने मुझे आजमाया नहीं, बल्कि जिन लोगों की आजमाइश इससे बहुत ज्यादा है। सही। जो लोग बार बार पता नहीं कितने ऑपरेशंस करा रहे हैं, अब ये 4 महीने बाद एक और ऑपरेशन होना है, अब ये होना है। फिर वो लोग जिनके बच्चे मेंटली रिटार्डेड हैं, मुसन्ना ही के एक कजिन है जो अंजुम अंकल के जो बच्चे हैं, अब उन दोनों का बच्चों का भी यही है, सेरेब्रल पैल्सी, और उसके साथ उनका दिमाग ठीक नहीं है। आप अंदाजा नहीं कर सकते कि माशाल्लाह उनके चचा लोग बहुत एक्सेप्शनली टॉल हैं, उनके बच्चे टॉल हैं, और देयर इज नो होप। और मियाँ और बीवी की जिंदगी बस उन बच्चों के गिर्द है। उनको खिलाना है, उनको पिलाना है, उनको क्या करना है, उनको टॉयलेट लेके जाना है, वो इस काबिल नहीं है, उम्रें बढ़ रही हैं, दाढ़ियाँ बढ़ रही हैं, वगैरह वगैरह।
تو بات یہ ہے کہ اگر ہم اس طرح سے کر کے دیکھنے لگیں گے نا دنیا کی طرف, تو یہ لوگ بھی ہمارے جیسے لوگ ہیں. یہ مسنہ ہی کے کزن ہیں, مسنہ ہی کے عبدالقوی صاحب کے جو ہیں وہ فرسٹ کزن کی یہ اولاد ہے. تو یہ تو چیزیں پھر ساتھ ساتھ چلیں گی نا, تو اس کے لیے ہمیں ہی اپنے جو ہے نا نقطہ نظر کو بدلنا پڑے گا. باقی اللہ تعالیٰ انسان کو سکھاتے ذرا ڈنڈے کے ساتھ ہے, اور پھر یہ سوچ لینا کہ دنیا میں ہر بہتری کی جو ہے نا وہ حقدار صرف میں ہی ہوں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں یحسبون انما نمدہم بہ من مال و بنین نسارع لہم فی الخیرات بل لا یشعرون. ہم نے یہ جن کو مال اور اولاد دیے ہوئے تو ان کو لگتا ہے کہ شاید ہم نے ان کی دنیا کی زندگی بہت بہتر کرنی تھی, اس لیے بیوقوف ہے, ان کو پتہ نہیں ہے اس بات کا. یہ تو چیزیں انسان کی آزمائش ہیں. تو عقل مند جن کے محمد بزیق کا جیسے آپ نے نام لیا, یہ لوگ خود آگے ہو کے اس چیز کو امبریس کر لیتے ہیں, تو مجھ جیسے جو ہوتے ہیں ان کو پھر اللہ سکھا دیتا ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ آج کی ہماری جو ڈسکشن ہے اس کا نام ہی ہم یہی رکھیں کہ یہ جو اسپیشل بچے ہوتے ہیں یہ کیا گناہوں کی سزا ہوتے ہیں یا کسی نیکی کی جزا ہوتے ہیں. آج کا اگر کوئی ٹیک اوے ہو تو میرے خیال ہے, اور یہ بات کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ کچھ لوگ بے اولاد ہوتے ہیں, اور میں آپ کو بتاؤں جب میرے پاس کیسز آتے ہیں ایسے لوگوں کے, ظاہر ہے یہ لوگ بھی بہت پریشان ہوتے ہیں, تو میں ان سے ہمیشہ یہ کہتی ہوتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے, آپ ایسا کریں اپنے ڈپریشن ختم کرنے کے لیے کسی بچوں کے سینٹر میں جانا شروع کر دیں, بچوں سے محبت کریں. آپ کے اندر محبت ابل رہی ہے نا, کریں. پھر ایک دن جب آپ اپنا خود آرفنیج شروع کریں گی تو مجھے بلائیے گا کہ ڈاکٹر آسیہ آپ نے آ کے میرا اس کا افتتاح کرنا ہے, اور جب آپ افتتاح اس کا میرے سے کرائیں گی اور میں اور آپ دونوں اللہ سے دعائیں خیر کر رہے ہوں گے, تو اس وقت میں آپ سے یہ کہوں گی کہ اب آپ کو پتہ چل گیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیوں اولاد نہیں دی تھی. تو یہ ہے کہ ایوری تھنگ ہیپنس فار اے ریزن. اور جو اپنی کمزوری کو طاقت بنا لیتے ہیں وہ اس سے بہت بہت ماورا ہو جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں سے. دیکھیں یہ باتیں ہمیں کتابی باتیں لگتی ہیں, لیکن ہمارے آس پاس ہمارے جو ہے نا کلوز سرکل میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو ان باتوں کے اوپر اپنی زندگی گزار رہے ہیں. بالکل صحیح. تو پیراڈائم شفٹ ایک ہم نے بات کی کہ پہلا تو سولوشن یہ ہے کہ وی چینج آور پرسپیکٹو اینڈ وی کم ٹو ریئلائز کہ دس از ناٹ دی کرائٹیریا فار سکسیس یا اللہ کی ناراضگی یا رضا کا. کیونکہ دیر ہیو بین ایگزامپلز ان قرآن کہ اللہ ایسے لوگوں کو مینشن کرتا ہے جو ظالم تھے, جو فساد برپا کرتے دنیا میں, لیکن ان کو اللہ نے بیٹے دیے ہوئے تھے, بہت مال دیا ہوا تھا. تو اللہ نے باقاعدہ کہا کہ اس کو اس دھوکے میں نہ رہنا کہ ان کے پاس بڑا مال ہے, اولاد ہے بہت تگڑی. تو اصل کرائٹیریا کیا ہے کہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے زندگی کون گزارتا ہے. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں آنٹی, مجھے ابھی دبئی میں تھا, ایک ہمارے بہت اچھے دوست ہیں, 4-5 سال سے ان سے تعلق ہے, ہی از لائک 60+. تو ان سے میں ملا اور ہم 7-8 لوگ بیٹھے ہوئے, تو ان کی روٹین میں بتا رہا تھا سب کو کہ ماشاء اللہ آئی نو ہم سنس 4-5 years. تو ہی سلیپس ایٹ شارپ 10 PM, ہی ویکس اپ ایٹ لائک 4:35 یا 4. اور ان کی پتہ نہیں کتنے سالوں سے یہ روٹین ہے, یہ اتنا کنسسٹنٹ ہے اس روٹین پہ. ینگسٹرز اب آپ کو پتا ہے آج کل یہ روٹین کی بھی بڑی ڈسکشن ہو رہی ہے نا کہ سلیپ ارلی اینڈ ویک اپ ارلی, دس از دا کی ٹو سکسیس. سی اوز کی یہ روٹین ہے. ایکچولی ہی از اے CEO آف اے ویری گڈ کمپنی. تو اچھا میں نے ان سے ایک ہمارے ساتھ دوست بیٹھے تھے, انہوں نے ان سے پوچھا کہ ہاؤ ہیو یو بین ایبل ٹو مینٹین دس روٹین, آپ سوتے کیسے, ہمیں تو نیند بھی نہیں آتی. اچھا انہوں نے ایک جملے میں ساری بات سمیٹ دی. کہتے مجھے بہت اچھی آتی ہے. کیوں؟ میں اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہوں. کہتے تم بھی اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہونا سیکھ لو, تمہیں بہت اچھی. اللہ اکبر کبیرہ. کہتے ایسا نہیں ہے میری زندگی میں مسئلے بہت ہیں. کہتے بردر میں اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہوں, بس قدر پہ میں نے اللہ سے دوستی کر لی ہے کہ اللہ تیرے سارے فیصلوں پہ میں راضی ہوں, مجھے تو بہت اچھی نیند آتی ہے. تو سبحان اللہ, ہی سیڈ کہ میں اللہ کی قدر پہ راضی ہو چکا ہوں اور اس وجہ سے مجھے نیند بہت آتی. تو دیکھیے ایک جملے میں انہوں نے بات کو سمیٹ دیا. تو چلیں یہ تو بہت ایک ہائی لیول, یہ تو بہت ہی کوئی ایمان ہے نا کسی کا, وہ اس بات پہ آ جائے گا, اس نہج پہ آ جائے گا. لیکن سم ٹائمز جیسے آپ نے بھی مینشن کیا نا, مسنہ کے کزنس کا مینشن کیا کہ سم ٹائمز دیر آر چلڈرن جو بالکل ویل چیئر پہ ہیں یا بیڈ پہ ہیں, اور سارے بس پیرنٹس کی ڈیوٹی لگ گئی کہ انہیں کو واش روم بھی لے جانا ہے, انہیں کی ٹیک کیئر کرنی, انہیں کھانا بھی کھلانا ہے. دیٹ از سم تھنگ واقعی بہت ڈیفیکلٹ سچویشن. تو اس کیس میں پیرنٹس کیا امید جو ہے پکڑیں, ہاؤ ڈو یو سی دس؟ ابھی جیسے کہ آپ نے یہ بات کہی نا کہ میں اللہ کی تقدیر پہ راضی ہوں تو مجھے اچھی نیند آتی ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ انسان راضی برضا ہوتا ہے نا, تو اس کا ایک جو اس کی آؤٹ لک پہ فرق پڑتا ہے نا, وہ یہ فرق پڑتا ہے جب تک انسان تقدیر کو کوستا رہتا ہے نا, جب تک انسان غلطیاں نکالتا ہے, فلاں نے یہ کیا اس لیے ایسے ہوا, میرے ساتھ یہ ہوا, فلاں نے یہ کیا, اللہ نے کیا, جس نے بھی کیا, وہ مستقل جو ہے نا بلیم گیم سے نکلتا نہیں ہے. لیکن جس دن وہ اس کو قبول کر لیتا ہے کہ برا یا اچھا اللہ کی طرف سے ہے,
تو اس وقت وہ پھر جو ہے نا اسٹرانگ اسپیکٹس کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہے کہ اس میں سے کچھ اسٹرینتھس بھی نکل سکتی ہیں. تو جب اسٹرینتھس نکالنے لگیں تو آپ مجھے یہ بتائیے, ہم آج دیکھتے ہیں کہ غزہ کے اندر جو لوگ ایڈ ورکرز ہیں جن کو بار بار وہ کہتے ہیں نکلیں یہاں سے, اور ان میں سے بہت سارے نان مسلم بھی ہیں, وہ تک وہاں سے نکلنے کو تیار نہیں, حالانکہ ان کو پتا ہے بامبنگ ہو رہی ہے کہ جس طرح سے دوسرے لوگ مر رہے ہیں ہم بھی اس طرح سے ان میں مریں گے. اور آپ دیکھیں ان لوگوں نے ہٹ بھی کیا انہیں, ٹھیک ہے, ہٹ بھی کیا, اور ان کی وہ جو انٹرنیشنل کچن والے تھے ان کے باقاعدہ عملے کے لوگوں کی جانیں بھی گئیں. ان کو پتا تھا کہ ہم اس رسک میں بیٹھے ہیں, لیکن کون سا وہ ایک جذبہ ہے جو ان کو یہ بتاتا ہے کہ نہیں ہمیں یہاں سے نہیں نکلنا. پھر آپ کو پتا ہے جب انہوں نے ہاسپٹل پر وارننگز دی بامبنگ سے پہلے, انہوں نے کہا کہ ڈاکٹرز کے کہ آپ لوگ تو کم از کم نکل جائے کیونکہ ہم اس کو بامبنگ کرنے لگے, تو ڈاکٹرز نے نکلنے سے صاف انکار کر دیا تھا, ٹھیک ہے, حالانکہ وہ اپنی اولاد, اپنے بچے, اپنے مریض, یعنی آخری دم تک. تو یہ دیکھیں یہ ہم جیسے انسان ہے, یہ کوئی آسمانی ماورائی مخلوق نہیں ہے. اور ابھی آپ نے کہا نا جن صاحب کی آپ بات بتا رہے ہیں کہ وہ تو بڑی خاص ایمان کا جذبہ ہے, نہیں, یہ ایمان کا جذبہ وہ یہ منیمم ریکوائرمنٹ ہے ایک انسان سے. کیوں آپ نے ارکان الایمان جو ہیں وہ سب سے پہلے آتا ہے, ارکان الاسلام بھی اس کے بعد آتے ہیں, تو والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. تو یہ تو منیمم ریکوائرمنٹ ہے. تو جس بندے کو اسی بات کی سمجھ نہیں آئے تو وہ پھر اپنے ایمان کی فکر کر لینا. تو بات یہ ہے کہ بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں رزق دیتا ہے کچھ لوگوں کی وجہ سے. مجھے حدیث کے الفاظ پوری طرح یاد نہیں ہے, تو پتہ نہیں اللہ نے کچھ کو زندگی دی ہوگی کچھ لوگوں کی وجہ سے, صلاحیت دی ہوگی کچھ لوگوں کی وجہ سے. تو یہ بات تو آپ دیکھ لیجئے, جو عقل مند ہو جاتا اللہ پہ نہ بھی یقین رکھتا ہے اس کو بھی نظر آنے لگ جاتی ہے. تو یہ تو زندگی کا پاتھ ہے جو ہم اپنی چوائس کے ساتھ پکڑتے ہیں. بہت آپ نے دیکھیں پرسپیکٹیو بھی چینج کر دیا کہ لوگ کہتے ہیں جی یہ تو بڑی ہائی لیول ایمان کی باتیں ہیں. بھائی یہ ہائی لیول ایمان کی باتیں نہیں, آپ نے تو پرسپیکٹیو چینج کر دیا سبحان اللہ, کہ یہ تو بیسک آپ کی ریکوائرمنٹ ہے. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ. سبحان اللہ, یعنی میں قدر پہ ایمان لاؤں یہ تو میری بیسک ریکوائرمنٹ ہے. تو اگر آپ کا قدر پہ ہی بلیف نہیں ہے, قدر کے ساتھ کانٹینٹ نہیں ہے, جیسے امام القیم کا ایک بڑا خوبصورت میں جملہ آپ کو سناتا ہوں, انہوں نے کہا کہ ان یور ہارٹ از اے فائر آف ریگریٹ, آپ کے دل میں فائر آف ریگریٹ ہے, وچ کین ناٹ بی ایکسٹنگوشڈ, وہ نہیں بجھے گی ایکسپٹ بائی سیٹسفیکشن ود ہز ڈکری اینڈ ایمبریسنگ پیشنس ود دیٹ انٹل یو میٹ ہم. اللہ اکبر, کتنی ڈیپتھ ہے اس میں کہ جب آپ ملو گے نا اللہ سے تب ہی وہ آپ کو بتائے گا کہ اے میرے بندے میں نے تجھے اس چیز سے آزمایا, تو نے بڑا اچھا رول نبھایا, تو نے صبر کیا, تو نے جو ہے وہ ٹیک کیئر کی اس ہیونلی سول کی. میں بلکہ پیرنٹس کو یہ بھی کہنا چاہوں گا, اسکالرس کا اجماع ہے اوبیسلی اس پہ کہ یہ جو انڈیویجول جو سرٹن کوگنیٹیو یا ڈیولپمنٹل کنڈیشن سے گزرتے ہیں لائک سیویئر آٹزم, ڈاؤن سنڈروم یا ایسی پیرالسس اللہ نہ کرے یا پولیو, تو یہ معذور ہے, ایکسکیوزڈ ہے. یعنی عربک میں معذور بیسکلی ایکسکیوزڈ کو کہا جاتا ہے, اور یہ فطرت میں ہے. یہ بچے ظاہر ہے اب کوگنیٹیو ایبلٹی نہیں ہے تو دے آر آن دا فطرہ, دے آر اپون دا پیور نیچر. سبحان اللہ, تو یہ تو پیور ہیونلی سولز ہیں. تو آپ اس کو اس طرح دیکھیں, بیسکلی یو آر ٹیکنگ کیئر آف اے ہیونلی سول انٹل دے ریچ دا ہیون اینڈ دے ول انشاءاللہ پک یو اپ ایز ویل. پل صراط سے بھی, اور باقی جو اللہ نہ کرے کو مشکلات ہیں میدان حشر کی, یہ بچے باقاعدہ حدیث سے ثابت ہے وہاں پہ آپ کا سہارا بنیں گے. دے ول پک یو اپ, دے ول ٹیک یو ٹو جنہ انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ ماشاءاللہ اگر ہم دیکھنے پہ ہیں, جیسے اللہ نے کہا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, اللہ نے تمہیں برڈن کرنا ہی نہیں, تمہاری استطاعت زیادہ ہے. تو اگر برڈن کیا ہے تو اللہ کو پتا تھا کہ بھائی دے کین ٹیک کیئر آف دس چائلڈ. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا when Allah tests someone with what they love and they are patient it becomes a cause for them to enter Jannah. مسند احمد کی حدیث ہے. تو اللہ پیاروں سے آزماتا ہے, اور اولاد سے زیادہ پیاری چیز جو ہے وہ کیا ہے. بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہی بات ہے کہ کہنا آسان ہے, لیکن جو لوگ اس سے گزرتے ہیں اسپیشلی وہ جو بہت ہی سیویئر کنڈیشن جن کے بچوں کی ہے, تو ان کے لیے ذرا ظاہر ہے مشکل ہوتا ہے. بٹ دین اگین اللہ نوز کہ یو کین ہینڈل اٹ ان شاء اللہ تعالیٰ. مسنہ آپ کیا میسج ایسے پیرنٹس کو دینا چاہیں گے؟ آٹزم بھی بہت آج کل کامن ہے, سو ہاؤ ڈو یو سی دس ایشو؟ آئی وڈ لائک ٹو ہیئر فرام یو کہ واٹ از یور میسج ٹو سچ پیرنٹس ان شاء اللہ تعالیٰ. میرا تو میسج یہی ہوگا کہ جس طرح الحمدللہ میرے ساتھ بھی اس طرح کا ہوا تھا کہ جس طرح والدہ ماجدہ بتا رہی ہیں کہ میرے نا امی ابو نے نا سب سے پہلے مطلب میری پوری فیملی میں اس میں بڑا ہاتھ ہے کہ انہوں نے مجھے کبھی یہ ریلائز کرایا نہیں کہ میرے اندر کوئی کمی ہے. اچھا ہمارے گھر میں نا تھوڑا سا میری امی کی ماشاءاللہ ایک بڑی پازیٹیو بات ہے کہ امی نے گھر پہ ایک اسٹینڈرڈ اس طرح کا سیٹ کیا ہوا ہے کہ ہر بچہ نا اپنے کام خود کرتا ہے. مطلب
تو یقین جانے کئی دفعہ ایسے ہے کہ ہم لوگ اپنے کپڑے وغیرہ بچپن میں کپڑے خود استری کرتے آئے ہوئے ہیں, ہم نے اپنے جو ہیں کہتے کپڑے خود دھوئے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, جو چیز ہم یوز کرتے ہیں اس کو ہم نے جگہ پہ رکھنا ہے, جب اٹھنا ہے بیڈ سیٹ کر کے اٹھنا ہے. حالانکہ گھر کی صفائی وغیرہ کی بھی ڈیوٹیز لگی ہوئی تھی, اب میرے ڈیوٹیز لگائی ہوئی, جیسے میں دبئی میں تھا تو میری ڈیوٹی تھی کہ میں نے اسکول جانے سے پہلے فلور کو ایک دفعہ سویپ کرنا تھا, پانی سے وائپر مار کے میں نے اس کو صاف کرنا تھا. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا جتنے بھی کام ہے نا, مطلب اپنے کام آپ نے کسی اور کو نہیں کرنے, اپنے کام آپ نے خود کرنا ہے. یہ میری امی نے نا اس میں بہت جو ہے نا کوشش کی کہ اس میں امی کسی کو آگے پیچھے نہ ہونے دیں. اب اس کا یہ فائدہ یہ ہوا کہ علی بھائی جو بھی کام جو ہے نا کرنے والا ہوتا ہے نا, مثال کے طور پہ جیسے میں نے کوئی چیز پکڑنی ہے, کوئی چیز لے کر آنی ہے, تو میں نے خود کرنی ہے. اگر میرے سے وہ نہیں ہوتی تو آئی ہیو ٹو فائنڈ اے سولوشن اور وہ جا کے کام کرنا ہے. میں مثال کے طور پہ اب میری امی نے مجھے انڈیپینڈنٹ کرنے کے لیے, کچھ دیر سے میں بڑا ڈیپینڈنٹ تھا آنے جانے کا. جب آپ بڑے ہوتے ہو تو آپ کو اسکول جانا ہوتا ہے, یونیورسٹیز وغیرہ جانا ہوتا ہے, تو ظاہر سی بات ہے آپ کو ٹرانسپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے. تو نارملی لوگ کیا کہتے ہیں کہ وہ بائکس میں جاتے ہیں, گاڑی وغیرہ پہ. تو میری امی نے مجھے بائک باقاعدہ جو ہے وہ سیٹ کر کے دی, اور وہ سیٹ اس طرح کروا کے دی کہ تمہیں میں نے نارمل والی بائک سیٹ کرانی ہے تاکہ تم اتنے وہ لگو بھی نہ کہ تم جو ہے نا بہت ہی اسپیشل ہو, اور کہتی کہ خود جاؤ, اور بلکہ خود نہیں اپنے بہن بھائیوں کی ذمہ داری بھی تم لو. تو کئی عرصے میرا بھی چلے گئے تھے دبئی, اور بہنوں کو امی جو ہے نا وہ میرے پہ چھوڑ کے گئی تھی. تو آپ یقین جانے ان کی ذمہ داری بھی کوشش کرتے تھے بائک پہ ان کو بٹھا کے ان کے جو بھی کام شام کرنے تھے وہ الحمدللہ کیے. تو میرا یہی خیال ہے جو پیرنٹس ہیں ان کو اپنے بچوں کو نا سر انکریج کرنا چاہیے. ان کو تھوڑا سا اگر پیرنٹس خود اس بات پہ ہو جائے کہ دیکھیں بچوں کو نظر آ رہا ہے کہ ہمارے اندر تھوڑی سی ڈسیبلٹی ہے, اور اگر پیرنٹس اس کو اور کرے نا کہ واقعی میرے بچے کے اندر ڈسیبلٹی ہے, پھر دنیا رک جاتی ہے, پھر کام نہیں ہوتے. تو ان کو انکریج کرنے کے لیے کہ نہیں کوئی ڈسیبلٹی نہیں, آپ نے اس کو سولوشن کرنا, آپ ان کو بلکہ انکریج کریں کہ جی یہ آپ بالکل نارمل ہے, کوئی پرابلم والی بات نہیں ہے, اور سارے کام ہو سکتے ہیں. اسی طرح میرا کزن ہے, اس کو آٹزم ہے, اور وہ میرے جو ہے آپ جانتے ہیں میرے ڈاکٹر حافظ انس نظر, ان کے بیٹے ہیں. ماشاء اللہ ہی از سو برلینٹ, ہی از سو ٹیلنٹڈ ڈسپائٹ ہیونگ دیٹ ڈسیبلٹی. اور وہ یقین جانے بڑا زبردست ہے, میں اس کے ساتھ بیٹھا ہوں. بالکل, وہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پوری فیملی میں سب سے پکا قرآن مجید ہمارے ماموں کا ہے, اور وہ ہمارے ماموں کی غلطی نکالتا ہے, اپنے بابا کی غلطی نکالتا ہے نماز میں. اور اس کو اتنی اس کی جو ہے میمورائزیشن اس کی اتنی کو تیز ہے کہ یو کی ناٹ بیٹ ہم. اور یقین ہے کہ جب اس کا اسٹارٹ ہوا تھا تو اس کے پیرنٹس جو ماموں اور ممانی ہیں وہ بات کرتے کہتے کہ ہمیں لگتا ہے کہ اس کو بہت مشکل ہے, یہ حفظ نہیں کر سکتا, کیونکہ اوبیسلی اس کی ڈسیبلٹی تھی. لیکن میں نے دیکھا کہ ماموں جان اور ممانی جان نے اتنی اس پہ محنت کی ہے, تو الحمدللہ وہ بچہ آج آپ اس کو ملیں, وہ بچہ لگتا ہی نہیں ہے کہ اس کو آٹزم ہے, اس کو کوئی پرابلم ہے. ایسے ہی ہے. میں ایڈ کر دوں, یہ جو ہے اپنا مالک 2010 سے میں جا رہا ہوں انس بھائی کے پاس, تو ہمارے سامنے بڑا ہوا ہے اور آتا تھا ملتا تھا ہم سے. تو تب انس بھائی نے ذکر کیا پرابلم کا اس کا, بلکہ کئی بار ہم سے پوچھا بھی کہ کوئی ریفر کریں ڈاکٹر یہ وہ. تو ابھی ریسنٹلی میں انس بھائی کلاس میں اکثر جاتا ہوں, تو ماشاءاللہ میرے ساتھ بیٹھتا ہے اور بڑے غور سے دیکھتا ہے, مجھ سے پوچھتا ہے کون سا سافٹ ویئر ہے قرآن کا, میں نے کھولا ہوتا ہے نا ساتھ ساتھ سافٹ ویئر دیکھ, یعنی اس کا اتنا فوکس زبردست ہے ماشاءاللہ. اینڈ ہی از ایکچولی ٹیلنگ, میں نوٹس لے رہا ایک دن, تو اس نے کہا کہ یہ بات انہوں نے اس طرح کیا, یعنی ابو نے مجھے کریکٹ بھی کیا اس طرح. تو میں نے خود دیکھا اس کی تو جرنی ماشاءاللہ. وہ ایک دفعہ ہوا, یہ بڑے مزے کی بات ہے کہ آیا تو نا مجھے پوچھتا کہ جی بڑے بڑے نمبرز تھے ان کو ملٹیپلائی کرتے کرتے اس کا کیا جواب ہے. مجھے نہیں پتا تھا کیونکہ ہماری ملٹیپلیکیشن ہم نے 1 سے لے کر 5 6 تک ہمیں بس یاد ہوتی ہے ان کی جو ہے نا ملٹیپلیکیشن. تو میں نے اس کا ٹیسٹ لیا, میں نے کہا چلو میں آپ کا ٹیسٹ لیتا ہوں. میں نے اتنے بڑے بڑے نمبرز کو جو ہے نا کوئی بھی میرے ذہن میں آیا تو میں نے اس سے ملٹیپلائی کیا, اس نے مجھے فوراً آنسر دے دیا. اچھا مجھے بڑا تعجب ہوا, میں نے ماموں سے جا کے پوچھا, میں نے کہا ماموں اس کو تو اتنے بڑے بڑے نمبرز ایڈ کر لیتا ہے, ملٹیپلیکیشن کے چکر کیا ہے؟ کہتے ہیں بیٹا کہ ایڈ اور ملٹیپلیکیشن اس نے رٹا لگایا ہوا ہے. کہتے ہیں اس کو شوق ہے, تو میں نے اس کو کیلکولیٹر لے کر دیا. تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ جو بھی نمبر ذہن میں آتے ہیں ان کو ملٹیپلائی کر کے ان کو یاد کرتے ہیں کہ اچھا اچھا یہ ساری اس کی میمورائزیشن ہے. میں اتنا کو سرپرائزڈ ہوا کہ اس کی میمورائزیشن ماشاءاللہ. اچھا میں اس میں ایک بات کا ضرور ذکر کرنا چاہوں گی, جیسے آپ نے جہاں سے کہا نا کہ والدین جو ہیں ان کا رول بہت زیادہ ہوتا ہے. اچھا ہوتا کیا ہے کہ والدین جو ہیں بجائے اس کے کہ وہ دیکھیں کہ ہمارے اس بچے کو نیڈ ہے ہماری, وہ خود اپنی جو ہے نا وہ جو نا امیدی
اور اپنے ڈپریشن کو جو ہے نا لے کے بیٹھ جاتے ہیں. میں اب اس کو تھوڑا سا نا میں اس کی وہ ڈائسیکشن کرنے لگی. ہم جائزہ لیتے ہیں کہ یہ کہاں سے یہ چیز آتی ہے کہ جہاں پہ والدین ہیلپ کرنے کے قابل نہیں ہوتے. خاص طور پہ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس یہ جو ہوتے ہیں ٹرانسجینڈرز ہوتے ہیں یا ہمارے پاس یہ انٹرا سیکس والے جو بچے ہو جاتے ہیں. اب دیکھیں یہ بھی آپ کو میں صحیح بتاؤں تو یہ بھی اسی طرح وہ جو کروموزومل جو سیٹس ہیں نا ان کا ایک حصہ اگر دیکھا جائے تو یہ بھی کسی ڈسیبلٹی میں نہیں آتے ہیں. ٹھیک ہے نا. لیکن ہوتا کیا کہ والدین بڑی تیزی سے ان پہ گیو اپ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ہوتا کیا یہ بیچارے بہت تکلیف اٹھاتے ہیں اور آخر جا کے تو پھر ان کو وہ گروؤں کے پاس جانا پڑتا ہے جو کہ بڑے اچھے والدین کی اولاد ہوتے ہیں لیکن گرو ان کو یہ مانگنے پہ اور اپنے آپ کو تماشا بنانے پہ لگا دیتے ہیں. اچھا اس کو ہم نے ذرا تھوڑا سا اس کا جائزہ ہم لیں بجائے اس کے کہ والدین اپنی ذمہ داری محسوس کریں کہ میرے اس بچے کو میری ضرورت ہے, میں نے زندگی کے مسائل میں اس کو کامیاب, اس کے پروجیکٹس کو کامیاب کرانے کے لیے اس کو سپورٹ کرنا ہے. والدین کہتے ہیں کہ مجھے سپورٹ کرے, میں ڈپریشن میں ہوں, یہ میرے انفلفلڈ ڈریمز جو ہے نا یہ کسی طرح ان کو یہ کیوں نہیں کر سکتا. اور ہوتا کیا کہ والدین اپنا ڈپریشن جو ہے اس بچے پہ نکالنے لگ جاتے ہیں. اس کے ساتھ اس بچے کی بہت اس کی میزریبل کنڈیشن اس لیے ہوتی ہے کہ وہ بیچارہ کہاں سے کر کے دے. ٹھیک ہے. تو وہی بات ہے کہ جہاں پہ بھی آپ نے یہ راضی برضا ہونے کی بات کی, میں آپ کو بتاؤں میری عقل آج مجھے بتاتی ہے جب میں قرآن مجید کو پڑھتی ہوں کہ آپ کی دعائیں قبول اس دن سے ہونا شروع ہوتی ہیں جس دن آپ اللہ کی تقسیم پر راضی ہوتے ہیں. اس سے پہلے جو مجھے سمجھ آئی ہے دعاؤں کی قبولیت کا آپ ایکسپیکٹیشنز نہیں کریں, اس لیے کہ آپ کسی کنٹرول روم میں نہیں بیٹھے ہوئے کہ آپ اندر داخل ہوئے اور آپ نے جا کے ٹھک سے ایک بٹن دبایا اور آپ نے کہا کہ ابھی ونڈو بند اور ونڈو کھول گئے. اللہ کا نظام آپ نہیں چلا رہے, یہ اللہ رب العزت خود چلا رہا ہے. تو اس نظام کا اگر آپ حصہ بن جائیں گے نا اور اللہ کی جو منشا کے اوپر آپ چلنے لگ جائیں گے تو آپ کی بھی منشا پوری ہونے لگ جائے گی. اور اگر آپ نے اپنی اور اللہ کی منشا کو الگ الگ ڈائریکشنز میں کر دیا تو پھر یہ ذہن میں رکھیے کہ اس کی تو منشا پوری ہونی ہے تو آپ کی بار پھر دیکھ لیجیے. میں آپ کو ایک کمال واقعہ سناتا ہوں. میں ایک جگہ گیا, ایک شہر, تو وہاں ہمارے ہوسٹ تھے, انہوں نے اپنے گاؤں کا واقعہ سنایا کہ ہمارے گاؤں میں سیلاب یہ جب آیا تھا 2022 میں, بہت بلا کی تباہی تھی اور کہتے پنچایت لگی ہوئی تو سارے مایوسانہ جملے کہہ رہے کہ یار یہ کیا ہو گیا, مویشی مر گئے, سارے نقصان بڑا ہو گیا, گھر گر گئے. یعنی نا کہتے there was too much ناشکری in the talk, یعنی پیسو جو اللہ سے ایک ناشکری ہوتی ہے نا. کہتے کہ ایک بابا جی بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے ایک بڑا ہی ایکسٹریم جملہ بولا. انہوں نے پنجابی میں کہا کہ جے رب سانو ڈبو کے مارنا چاہتا ہے نا اسی ڈب کے مرن گے انہوں راضی کرن واسطے. کہتے جب انہوں نے جملہ کہا ہم سب حیران رہ گئے کہ انہوں نے کیا جملہ کہہ دیا. اچھا کہتے سرپرائزنگلی ان کے اس جملے کے بعد چیزیں ٹھیک ہونا شروع ہو گئی. یعنی جب ہم سب نے کہا نا کہ چلے جی ٹھیک ہے پھر ہم راضی ہیں, اگر یہی فیصلہ ہے رب کا کہ ڈبو کے ہی مارنا ہے ہمیں تو بس ٹھیک ہے. تو دیر آر سو مینی انسیڈنٹس. میرے ایک اور جاننے والے 14 سال اولاد نہیں ہوئی, بہت پروسیجرز کروائے جو آئی وی ایف وغیرہ ہوتا ہے. تو کہتے جب چوتھی بار فیل ہوا آئی وی ایف تو میں نے اپنی وائف کو بڑا ڈر کے بتایا کہ یہ بہت مایوس ہوگی کیونکہ آئی وی ایف کے بعد دیر از نتھنگ, پھر نو چانس اکارڈنگ ٹو میڈیکل سائنس. ہی سیڈ جب چوتھی بار فیل ہوا نا تو میں نے ان کو رپورٹ دکھائی تو کہتے پتہ نہیں اسے کیا ہوا, ایک دم اس نے آسمان کی طرف دیکھا, کہا اللہ اگر تیری یہی رضا ہے نا تو میں راضی ہوں. اللہ اکبر. 1 سال بعد اللہ نے بیٹا دے دیا نیچرلی. ریئل سٹوری, نہ صرف ایک اور دو بیٹے ہیں. دیر ہیو بین سو مینی اسٹوریز. تو دیکھیے میرے سامنے ایک اور بھی کیس اسٹڈی ہے. ہمارے جہاں پہ ہم ہوتے تھے ایک گھر دیا ہوا تھا اس پارٹی نے, نام ان کا اس لیے لوں گا پرائیویسی ریزن, ماشاء اللہ ان کی پوری ایک کمپنی ہے, پروڈکٹس بناتے ہیں. اینی وے انہوں نے ہمیں پورا اپنا گھر دیا ہوا تھا. اس گھر کے اوپر نیچے والے فلور پہ اسپیشل چلڈرن کا اسکول تھا اور وہ اتنی زیادہ انوالو تھیں وہ لیڈی اسپیشل چلڈرن کی ٹیک کیئر کرنے میں, ٹیچرز بہت اچھے ہائر کرنے میں. تو ہم دیکھتے تھے ان کی ڈیڈیکیشن, تو پتہ ہی لگا ان کا اپنا بچہ جو ہے وہ اسپیشل چائلڈ تھا. اب دس لیڈ ہر ٹو ڈو سم تھنگ. تو یہ بھی تو ایک پرسپیکٹو ہو سکتا ہے نا کہ مے بی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہیز گیون یو دس اپرچونیٹی ٹو ڈو سم تھنگ فار ادرس, کہ آپ دوسروں کی بھی پین فیل کریں اور کیا پتہ اللہ نے آپ سے کوئی کام لینا ہے. اور پھر جب آپ سپورٹ سسٹم لیتے ہیں, دوسری مدد سے ملتے ہیں اور گوئنگ تھرو دا سیم پین, ریلیٹیبلٹی کریٹ ہوتی ہے. اور ماڈرن سائیکالوجی آج یہ کہتی ہے کہ ریلیٹیبلٹی جب کریٹ ہوتی ہے تو انسان سوچتا ہے کہ یار میں اکیلا نہیں ہوں, یعنی صرف میرے ساتھ نہیں ہوا ہے, اچھے لوگوں کے ساتھ ہوا ہے. آپ دیکھیں عبداللہ بن مکتوم بلائنڈ تھے, تو ان کے پیرنٹس جو ہے انہوں نے کیسے عبداللہ بن مکتوم گرو کیے, پرورش کی اور کتنا نیک بنایا. جلیبیب کا واقعہ آتا ہے کہ وہ ان کی کمر ہنچ بیک جیسے ہوتا ہے, کب تھا, اور بہت ہی شکل و صورت کے بارے میں آتا ہے ان کے بارے میں صحابہ, بلکہ جلیبیب کا مطلب ہی ہے دا ریپلسو ون, ان کو اسی نام سے جانا جاتا ہے. صحیح مسلم پورا ان کا واقعہ ہے.
کوئی حسب و نسب نہیں تھا, مطلب پتھر مارتے تھے بچے, بلی کرتے تھے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا محبت دی انہیں, کس طرح ان کو گرو کیا رسول اللہ, ان کا کانفیڈنس کہ وہ جہاد میں بھی گئے, اور جہاد میں جب وہ شہید ہو گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی لاش کے پاس آئے, 3 بار آسمان کی طرف دیکھا, ان کی طرف کہا کہ جلیبیب از فرام می, آئی ایم فرام جلیبیب, جلیبیب از فرام می, آئی ایم فرام جلیبیب, 3 بار کہا. تو اللہ کے نبی بتا گئے کہ بھائی یہ سزا نہیں ہے, یہ تو تمہیں اللہ نے گفٹ دیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ کہنا آسان ہے جی, کیونکہ اللہ نے مجھے نہیں آزمایا, یہ کہنا آسان ہے, لیکن آئی ٹوٹلی انڈرسٹینڈ دوز ہو آر گوئنگ تھرو اٹ, دے کین نو دا پین. بٹ اسٹل دیکھیں ہمارے نبی نے, اللہ نے بشارتیں دے دی ہیں, تو پلیز اس کو پنشمنٹ تو بالکل بھی نہ لیں. محمد علی اس طرف آئیے نا, آپ اتنی بڑے صحابہ کی بات کریں تو یہاں پہ ہم نبی کی بات کر لیتے ہیں نا. سلیمان علیہ السلام, اللہ ان جیسا باجبروت اور اتن جیسا شاندار بادشاہ کبھی نہیں گزرا تھا. انہوں نے خود بھی اللہ سے کہا تھا کہ وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي, مجھے عطا فرما, وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ, اور کہا کہ اللہ کہتے ہیں ہم نے سلیمان کو جو ہے آزمایا اور ہم نے ان کی کرسی کے اوپر ایک جسد ڈال دیا, ثم اناب. صحیح. اور جب وہ جسد ڈال گیا, کیونکہ احادیث کے مطابق سلیمان علیہ السلام نے ایک دن کہا کہ میری اتنی ڈھیر ساری بیویاں اور میں ان کے پاس جاؤں گا اور اللہ مجھے صالح اولاد عطا فرمائے گا. نبی کی اولاد تو پھر آپ دیکھیں نا کہاں پہ ہوگی. تو کیا ان کے بڑے وہ جو زکریا علیہ السلام نے کہا تھا یرثنی و یرث من آل یعقوب, یعنی یہ جو ہماری نبوت کی میراث ہے اس کو لے کے میری اولاد آگے چلے گی. تو سلیمان علیہ السلام کے ذمہ پتہ نہیں کیا بڑے بڑے خواب تھے, لیکن ہوا کیا کہ اللہ نے ان کو آزمایا, اور کیا ہوا کہ وہ ایک ہی وہ, اب وہ بچہ نامکمل تھا, وہ ڈسیبل تھا, وہ مردہ تھا, وہ کیا تھا, لیکن ہمیں آیت سے یہ سمجھ آتی ہے کہ وہ کچھ کرنے کے قابل تھا جسدن. صحیح. لیکن جب یہ ہوا تو ثم اناب, سلیمان علیہ السلام نے اپنے رب کی طرف رجوع کی. بات یہ ہوتی ہے کہ جو کمزوری انسان کی جب تک سامنے نہیں نہ آتی, جب تک انسان کو اپنی کمزوری کا احساس نہیں ہوتا, انسان کو اپنے رب کی قدرت کا اور طاقت کا احساس نہیں ہوتا. اور جب تک اپنے رب کی قدرت اور طاقت کا احساس نہیں ہوتا, انسان کی دعا میں وہ درد نہیں آتا. اور دیکھیں ون ون ہے کہ اگر آپ اس بچے کے ساتھ جڑ گئے ہیں, آپ کے پاس باہر جانے کا اتنا ٹائم نہیں ہے, آپ اس کی ٹیک کیئر کر رہے ہیں, تو یہ بھی تو سوچیں نا کہ آپ بہت سے گناہوں سے میں بھی بچ رہے ہیں, بہت سے فتنوں میں پڑنے سے بچ رہے ہیں. کیا پتہ آپ سرکشی کی طرف چلے جاتے. یعنی بندہ سوچنے پہ آئے تو دیر کین بی سو مینی پرسپیکٹیو, سبحان اللہ, کہ اللہ نے تو آپ کو, چلے مشکل تو ہے لیکن ون ون ہے کہ اللہ اس کے بدلے آپ کو کیا دیں گے. اور وہی بات ہے کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے آنٹی جو قیامت والے دن, کریکٹ می, آپ کو حدیث بہتر پتہ ہوگی, کہ جنہوں نے ساری عمر غم دیکھا ہوگا, لیکن اللہ جنت کی نہر میں ایک ڈبکی لگوائے گا, نکالے گا اور پوچھے گا کہ ہاں بھائی تمہیں کچھ غم تھا دنیا میں, تو وہ کہیں گے اللہ غم کیا ہوتا ہے. اللہ اکبر. تو کچھ چیزیں اسی دن کھلیں گی, کچھ راز ایسے ہیں جب اللہ سے ملاقات ہوگی ون آن ون, اللہ سامنے کھڑا کرے گا, اور پھر اللہ جب اپریشیٹ کرے گا ایسے لوگ کو کہ میرے بندے تم نے حق ادا کیا. جیسے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ ابراہیم نے وفا کا حق ادا کر دیا, ابراہیم وفادار تھا میرا. تو سوچیں کہ اللہ آپ کو یہ کہہ رہے کہ تم نے وفا کا حق ادا کیا, میں نے تمہیں آزمایا, تمہاری فیوریٹ چیز سے آزمایا, خوبصورت ترین چیز سے آزمایا, لیکن میرے بندے تم نے صبر شو کیا, تم نے میرے ڈر سے, میری خوشنودی کے لیے اس دن پہ یقین رکھتے ہوئے, اور اس دن میری ملاقات پہ یقین رکھتے ہوئے تم نے غم بھی برداشت کیا. اور میں دیکھ رہا تھا ایک ایک چیز, ایک ایک مومنٹ تمہارا, مجھے پتا ہے تم روتے تھے, میرے سے التجا کرتے تھے, لیکن آج کے دن کی یہ ملاقات کے لیے میں نے خاص موقع رکھا ہوا تھا کہ آج میں تمہیں خود بشارت دوں, فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. سبحان اللہ. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. تو ہوپ ہی ہوپ ہے, سبحان اللہ. سو کچھ اور چیزیں میں چاہوں گا آپ دونوں, اور کچھ انشاءاللہ جسٹ ٹو انکریج سچ پیرنٹس, انشاءاللہ تعالیٰ کچھ اور اگر آپ ایڈ کرنا چاہیں پلیز ڈو سو. میری مصنف سے یہ ایکسپیکٹیشنز ہیں. ایک یہ ایکسپیکٹیشن ہے, ایک الجزائر کے ایک قاری ہیں, ان کا نام ہے عبد المطلب عاشورہ, وہ افریقن ہے, الجزائر افریقن ملک ہے نا, اور ماشاءاللہ سبحان اللہ وہ قرآن بہت خوبصورت پڑھتے ہیں. تو مسنہ سے میری یہ ریکویسٹ بھی ہے اور سٹریس بھی ہے کہ اپنی قرآن مجید پڑھنے کی صلاحیت کو جو ہے وہ پالش مزید کریں. میں جب عبد المطلب عاشورہ کو دیکھتی ہوں نا تو کچھ ان کی شکل بھی ان سے خاصی ملتی ہے جی, اور جو زبان میں ان کی حلاوت ہے نا, تو میں ان کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جب یہ چھوٹے تھے نا, تو جب میرے دل میں کبھی کبھی تکلیف آتی تھی تو میں اپنے آپ سے کہتی تھی کہ ایک دن جب میرا بیٹا قرآن مجید پڑھے گا نا, اور کہ اللہ کی مخلوق اس سے فیضیاب ہوگی نا, تو اس وقت میں ساری تکلیفیں بھول جاؤں. واہ واہ واہ. تو مسنہ میرا خیال لیٹس انشاءاللہ لسن ٹو سم تھنگ جو آپ ریسائٹ کرنا چاہیں اپنی مرضی سے انشاءاللہ تعالی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم.
أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ ماشاءاللہ. یہ جو آیات پڑھی سورہ مومنون کی کہ کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تمہیں ایسے ہی اللہ نے بنا دیا اور تمہاری ہم سے ملاقات تم ہر طرح لوٹائے نہیں جاؤ گے. کتنی تقویت ملتی ہے. اور اس پہ بھی میں چاہوں گا ضرور آپ پیرنٹس کو آنٹی پیغام دیں کہ اپنی پین کو چینلائز کرو, اللہ کی ورشپ میں مزید تڑپ لاؤ اور قرآن مجید سے ہیل ہو. قرآن مجید کی آیات سنو, قرآن مجید تقویت دے گا ضرور. آپ نے بھی اس ٹائم پہ آئی ایم شیور آپ بھی ماشاءاللہ قرآن حافظہ ہیں, قرآن کو پڑھنا وہ آیات, کبھی کبھی بندہ آیات سنتا ہے نا ایک دم حیران ہو جاتا ہے کہ یار میں کیوں نہیں پہلے یہ آیات سنی, اتنی تقویت اتنی تسلی ان آیات میں ہے. تو اس پہ بھی کچھ میں چاہوں گا میسیج ضرور دیں پیرنٹس کو. سب سے پہلی تو یہ بات ہے نا کہ جیسے کہ ابھی آپ نے آیات کی طرف کہا کہ تمہیں اس لیے پیدا نہیں کیا. بہت سارے لوگوں کو اپنی زندگی کا پرپس ڈھونڈنا پڑتا ہے. دیکھیں ہم موٹیویشن اسپیکرز جب بھی اپنی وہ دعویٰ شروع کرتے ہیں تو ہم پرپس آف لائف سے شروع کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ایسی اولاد دے دی ہے وہ پرپس آف لائف ان کو ڈھونڈے بغیر پہلے سے مل گیا ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات ہے کہ میں والدین کو یہ ضرور نصیحت کروں گی کہ اٹس ناٹ آلویز اباؤٹ یو, میرے ڈریمز میری ایکسپیکٹیشنز, اٹس اباؤٹ دی پروجیکٹ ان ہینڈ. جو آپ کے ہاتھ میں پروجیکٹ ہے نا اس کی طرف توجہ کریں. ہمارا دین جو ہے نا یہ اس پر نہیں چلتا کہ مجھے یہ نہیں ملا, مجھے یہ نہیں ملا, مجھے وہ مل جائے, مجھے وہ مل جائے, میرے حقوق کیا. ہمارا دین اس بات پہ چلتا ہے کہ کیا میں نے وہ کیا ہے جو that was expected of me, اور اللہ تعالیٰ نے اسی پر حساب کرنا ہے. یہی وجہ ہے کہ نعمتیں بھی آزمائش ہیں اور تکلیفیں بھی آزمائش ہیں. اور جو اس عقل مندی کو پا جاتا ہے ٹھیک ہے کہ زندگی کی اس حقیقت کے بارے میں, اس کو پھر مزید کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں رہ جاتی. تو اللہ تعالیٰ صبر دے, تسلی دے, حوصلہ دے. اٹس ناٹ آلویز اباؤٹ وننگ. اور وننگ کا بھی اسٹینڈرڈ جو مین میڈ اسٹینڈرڈز ہیں نا دیر نتھنگ. ہر بندے کی اپنی سکسیس کا جو کرائٹیریا ہے نا وہ اس کے پاس فرق ہے. ٹھیک ہے. اور ہم جتنی جلدی اپنی ذات کی معرفت کر لیں گے ہم اتنی جلدی اپنے رب کی معرفت کر لیں گے. ہم جان لیں گے ہم چاہتے کیا ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو نیک ہدایت دے. اور یہ ٹھیک ہے کہ آپ کے بچے کے ساتھ ایسا کچھ ہو گیا لیکن یو آر ناٹ دی اونلی ون. یہاں پہ بہت زیادہ, اور میرا خیال ہے ہسپتالوں کے چکر لگا لینے چاہیے. جاتے ہی ایک دم ایمان ٹھیک ٹھاک سیدھا سیدھا ہو جاتا ہے تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ اتنے چوزن ون نہیں ہیں. اور آج کی وہ دنیا جو میٹیریلسٹک دنیا ہے جو کہتی ہے کہ ایسا بچہ ہونا ہی نہیں چاہیے, اس کی پریگننسی کو ختم کرا دینا چاہیے. آپ دیکھیے کہ بھی ایک ہمارے یہاں پہ مرسی کلنگ کا جو تصور ہے, مرسی کلنگ کے اوپر. اور اس کے اوپر میں آپ کو ایک صحابہ کی بات بتاؤں جن سے میں نے بہت سیکھا. ڈاکٹر کی وائف تھی, خود بھی میڈیکل کے شعبے سے تھیں. تو ان کو اللہ تعالیٰ نے بیٹی عطا کی, ابھی جو پیٹ میں تھی, اور ڈاکٹرز نے بتا دیا تھا کہ اس کا برین ہے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو ڈاکٹرز نے کہہ دیا تھا آپ اس کو لے کے بھی چلیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے, ان کی پیدائش ہوگی بھی تو ڈیتھ ہو جائے گی. پوری ان کے پاس علماء نے فتوے دے دیے کہ آپ اپنا حمل گرا دیں, دیر از نو پوائنٹ کہ اس کو لے کے آگے چلا جائے. اور مجھے یاد ہے وہ مجھے آ کے ایک بات کہتی تھی, وہ کہتی تھی کہ میرے پیٹ میں ہے نا یہ جو میرا بچہ ہے اس کا دل دھڑکتا ہے, میں اپنے ہاتھ سے اس کو قتل کر دوں. اور مجھے یاد ہے ہم نے بھی ان سے کہا کہ جب آپ کو میڈیکل بورڈ نے کہہ دیا ہے تو وائی ڈونٹ یو گو ہیڈ ود آل دس, تو آپ جائیے. تو لیکن کیا ہوا کہ انہوں نے نہیں کیا. اور ہوا بھی یہی کہ جیسے ہی اس بچی کی پیدائش ہوئی اس کے بعد فوراً بعد میرا خیال 3 منٹ کے اندر اندر اس کی ڈیتھ ہوگی. ایسا ہی ہونا تھا, اس میں کوئی چھپی والی بات نہیں تھی. لیکن وہی بات ہے کہ جب تک ہم میننگ آف لائف کی طرف ہم کریں نا, دیکھیں وکٹر فرینکل کی جو بک ہے دی میننگ آف لائف فار مین, تو جب وہ لوگ اس کو ہر عقل مند بندہ اس کی طرف جا رہا ہے تو اٹ از ٹائم کہ ہم اپنے جو ہے نا سوچوں کو اور اس کو صحیح کریں. اور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ احسان فرما دے. اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کتنی رحمت کرتا ہے. وہ ہم نے رحمتیں تو گننے کی طرف تصور ہی نہیں کیا نا. جس گھر میں جس خاندان میں کوئی ایسا بچہ یا ایسا ہو جاتا ہے, آپ وہ دیکھیں کہ وہ جو بیٹی اپنے باپ کے گھر لوٹ کے آ جاتی ہے طلاق لینے کے بعد, ٹھیک ہے, اس کے بارے میں اللہ کے رسول نے کیا فرمایا, جنت میں ہمسائیگی دے دی. تو وہی بات ہے کہ گیئر اپ, ذرا برنگ اٹ آن, اپنے مسل فلیکس کریں اور دیکھیں کہ what kind of person you are. تو دیکھیں کہ یہ چیز کہاں جاتی ہے, آپ کو کہاں لے جاتی ہے, and what future holds for you.
सुभान अल्लाह, और अल्लाह की मईशत और अल्लाह की जो है विजडम, अल्लाह का विजडम भी साबित हो जाएगा. सो जज़ाकल्लाह खैर, आपका भी मुसन्ना आप आए, अल्लाह आपको और बरकतें दे. बहुत खुशी होती है आपको देख के. कीप इट अप इंशाल्लाह, और मे यू हैव अ वेरी प्रोडक्टिव लाइफ फुल ऑफ बरका. तो लास्ट कुछ मैसेज इंशाल्लाह ऑडियंस को, कि देखिए जैसे आंटी ने भी कहा कि गियर अप, डू नॉट लूज़ होप. अल्लाह से अगर कोई नाराज़गी लगाई हुई है उसको छोड़ दें. अल्लाह ताला से कोई नहीं लड़ सकता. यू हैव टू सबमिट, यू हैव टू सबमिट, और सबमिट करने में ही खैर है. अल्लाह से दोस्ती करें इंशाल्लाह. अगर कोई खुदा न खास्ता नाराज़गी है, अल्लाह के फैसलों में राज़ी होना सीखें. नहीं, ये पनिशमेंट नहीं है इंशाल्लाह ताला. डोंट थिंक अबाउट अल्लाह लाइक दैट. और सपोज इन वर्स्ट केस सिनेरियो, चलो अगर पनिशमेंट भी है सपोज, तो दिस इज़ द चांस अल्हम्दुलिल्लाह टू टेक केयर ऑफ द चाइल्ड, एंड इंशाल्लाह विन विन सिचुएशन है. अल्लाह के फैसलों पे जब राज़ी होंगे, जैसे मैंने कहा, अल्लाह खुद क़यामत वाले दिन जब वन ऑन वन आपसे मिलेगा, और अगर आपको अल्लाह ये कह दे कि ऐ मेरे बंदे मैं तुझसे राज़ी हूँ, आ अपनी जन्नत में, मैं खुद तुझे अपनी जन्नत दिखाता हूँ, सुभान अल्लाह, तो क्या प्रोटोकॉल अल्लाह आपको देगा. तो इमेजिन, ये तो विन विन सिचुएशन है. एंड बिजी योर सेल्फ विद द कुरान. कुरान इज़ अ हीलिंग. देखिए, अगर तो आप कुरान की तरफ नहीं आ रहे, अगर आप और दीन से दूर जा रहे हैं इस आजमाइश की वजह से, तो फिर ये लम्हा फिक्रिया है, फिर तो ये बहुत लम्हा फिक्रिया. दिस इज़ अ चांस टू गेट क्लोजर टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला, टू बिजी योरसेल्फ विद द कुरान. कुरान आपको बहुत तकवीत देगा. कुरान को सुने, कुरान की उन आयात से तकवीत लें जिसमें अल्लाह के वादे हैं, अल्लाह के प्रोमिसेस हैं. और जैसे हमने डिस्कस किया कि इवन अंबिया और सहाबा की स्टोरी से भी मिलता है कि उनमें भी कुछ ऐसे लोग मौजूद थे, उनके भी बच्चे कुछ ऐसे थे हु वर विद स्पेशल नीड्स. तो हरगिज़ ये नहीं कहा जा सकता कि वो पनिशमेंट है अल्लाह की तरफ से. बहरहाल अल्लाह आसानी करे, बहुत आसानी करे, और सेहतमंद औलाद दे सबको. लेकिन कोई आजमाइश आ जाती है तो अल्लाह ताला की इसमें बहुत बड़ी हिकमत है. और कभी होप लूज़ ना करें, और अपने ईमान को बरकरार रखें इंशाअल्लाह ताला, और गियर अप, तगड़े होकर ज़िंदगी गुजारें. अल्लाह ताला सबकी ज़िंदगियों में आसानी दे और आफियत दे. जज़ाकुमुल्लाह खैर. वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.